دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک فیض محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ انہوں نے پاکستان پر احسان عظیم کیا، وہ گویا محسن ملت ہیں، لیکن ہم نے ان کی رسوائی میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی۔ امیجن کریں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا بہت کچھ لوز کر کے پاکستان کے استحکام اور اس کے مفاد کے لیے گویا پوری زندگی صرف کر دی، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ٹھگش تھے، جنہوں نے پاکستان کا بیرونی آقاؤں کے اشارے پر اب ان کے سے خوف کھا کے یا ان سے لالچ کے عوض میں پاکستانیوں کا اور ظاہر ہے ساتھ پڑوسی ملک میں قتل عام کیا اور کروایا، اور مسلسل کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، طویل عرصہ تک ان کو قومی پرچم میں لپیٹ کے دفنایا گیا۔ اور ان کو جب سزا ہوئی جنرل مشرف کو، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل غفور صاحب جو تھے وہ اونچے بیان کرتے تھے، پنجابی میں بیان آخر دیں، اردو چ بیان آخر دیں، مجھے مزہ بیان آخنے میں آتا ہے، تو اچھے بیان کر دیں، روندے آنا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے دیکھیں ہمارے مائی باپ تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غدار ہو، یعنی انہیں یہ تو نظر نہیں آتا کہ عبدالقدیر خان کو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غدار ہو۔ اس کو جو رسوائی خود مشرف نے یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے سامنے بٹھا کر ٹی وی پر دلوائی، کیا وہ ظلم نہیں تھا؟ اور جو کچھ مشرف نے اپنے اقتدار کے دوران یعنی ملک کا تیا پانچا کیا، وہ بھی انہیں نظر نہیں آیا، لیکن بہرحال پیٹی برادہ بیان کرنا ضروری ہے جی۔ تو بہرحال اب انہوں نے اپنے دور میں اپنی زندگی میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹرسٹ قائم کیا، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ہاسپٹل بنانے کا پروجیکٹ بنایا تھا لاہور میں، جہاں پر غریبوں کا مفت علاج ان کی خواہش تھی کہ وہ اگرچہ وہ مکمل نہیں کر سکے، بہرحال ان کے بورڈ آف ٹرسٹیز میں مختلف لوگ شامل تھے، خود ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی تھے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کے یعنی آخری سالوں میں ان میں سے جو مشکوک لوگ یا جن سے وہ مطمئن نہیں تھے، بورڈ آف ٹرسٹیز سے نکال دیے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد ان بورڈ آف ٹرسٹیز والوں نے، یا جب وہ آخری دنوں میں گویا بسر مرگ پر تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز کو بھی کرٹیل کیا گیا، ان کو گویا نظر بندی رکھا گیا طویل عرصہ تک، ان کی آخری زندگی کے آخری دنوں تک۔ تو ان لوگوں نے فورجری کی، اور یا جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ان کو بورڈ آف ٹرسٹیز سے نکالا تھا، انہوں نے الٹا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یعنی اس طرح ایک فورجری جیلی ڈاکومنٹس کریٹ کی، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو گویا اس ڈیٹ سے جب انہیں نکالا گیا تھا ان کو نکال دیا بورڈ آف ٹرسٹیز سے، تو گویا وہ خود ہی سارا کچھ بن گیا اور ڈاکٹر صاحب کو ایکسپیل کر دیا۔ اب جب یہ معاملہ منظر عام پر آیا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی صاحبزادی ڈاکٹر دینا، انہوں نے اس کیس کو یعنی فائٹ کرنے کی کوشش کی، 2-3 سال ان کی مسلسل محنت وکلاء سے، عدالتوں سے، ادھر ادھر جو بھی ہے الٹیمیٹ یا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، بالآخر وہ اس فورجری کا یا جیلی کام کا یا جیلی وہ جو ڈاکومنٹس کریٹ کی گئیں، باقاعدہ ڈیٹ رجسٹر کرایا گیا جلدی انداز سے، تو وہ FIR درج کرانے میں اب کامیاب ہوئی ہیں آج آ کے۔ یعنی امیجن کریں کہ ان کا پاکستان کے ساتھ وابستگی، اور جو انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا اور اس کو نیوکلیر پاور بنانے میں ایک انتہائی مرکزی اور فیصلہ کن کردار ادا کیا، اور اس کے بدلے میں ویسٹرن طاقتوں کے وہ نشانے پر بھی تھے، تو انہوں نے زندگی کے بہت سارے جو بعض یعنی مشرف کے دور سے آنورڈ سال تھے، وہ بڑے تکلیف میں گزارے، محرومی میں، گویا قید و بند کی حالت میں، نظر بندی میں،
اور انہوں نے کتنی بار ہی ان کے وکلاء نے انہوں نے کورٹس کو اپروچ کیا، ہائی کورٹس کو، سپریم کورٹ کو، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹس، مطلب کیا کیا انہوں نے نہیں کیا، لیکن ان کی کوئی جو سنوائی نہ ہوئی، اور وہ اپنی زندگی سے ہی آزاد ہوئے ہیں، زندگی میں آزاد نہیں ہو سکے. تو یہ یعنی محسن پاکستان کا حال تھا، اور ان کی یعنی وہ فلاح و بہبود کے پروجیکٹ میں بھی ایسے 2 نمبر لوگ جو ہیں وہ سرایت کر آئے. ظاہر ہے جب وہ شامل ہوئے ہوں گے بورڈ آف ٹرسٹیز میں، اس وقت تو بہرحال ڈاکٹر صاحب ان پر اعتبار ہی کرتے ہوں گے، لیکن بہرحال بندے دے پتر بظاہر نظر آنا ہے، نہ کوئی پتہ نہیں کس وقت وہ بندے دے پتر نہ رہن ہیں جی. تو بہرحال ہم جو متعلقہ ادارے ہیں یا جو ہماری یعنی یہ جو میڈیا کے لوگ ہیں، ان سے دست ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں. چلو ڈاکٹر عبدالقدیر خان تو گزر گیا، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے درجات بلند فرمائے. کم از کم ان کا یہ جو گویا لیگیسی ہے، اثاثہ ہے، جو ان کا ایک پروجیکٹ تھا جو نامکمل ہے، وہ بہرحال جو رائٹ فل ہاتھ ہیں ان کا اس میں رہے. ان کی بیٹی یا ان کی بیوی یا وہ جن کو چاہیں وہ بورڈ آف ٹرسٹیز میں وہی شامل ہونے چاہیے، اس لیے کہ پروجیکٹ تھا ان کا، انہوں نے ہی اس پر محنت کی، انہی کی وجہ سے جو کچھ بھی اس کو چندہ ملا ہوگا یا جو بھی اثاثے ملے وہ انہی کا یعنی انہی کے ریگارڈ کے طور پر تھا. تو بہرحال یہ بڑی افسوسناک صورت تھی، اور چلو اگر یہ اس کا انجام بہتر ہو جائے تو all is well that ends well. تو اجازت چاہتا ہوں جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.